نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,976 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,64,010، سندھ میں 2,71,524، خیبر پختونخوا میں 1,04,480، بلوچستان میں 20,760، گلگت بلتستان میں 5,174، اسلام آباد میں 68,906 جبکہ آزاد کشمیر میں 15,304 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,10,72,531 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65,279 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,54,956 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,149 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 112 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,094 ہو گئی۔ پنجاب میں 7,333، سندھ میں 4,544، خیبر پختونخوا میں 2,832، اسلام آباد میں 631، بلوچستان میں 223، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 428 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغرب ہولوکاسٹ کی طرح توہین رسالت کرنے والوں پر بھی پابندی لگائے۔ ٹی ایل پی کے خلاف اس لیے کارروائی کی کیونکہ انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا۔ تحریک لبیک کے خلاف کارروائی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ وہ عوام کو یہ واضح کر دیں کہ حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف کارروائی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی اس لیے کی کیونکہ انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اور سڑکوں پر تشدد کرنے سمیت عوامی اور قانون نافذ کرنے والوں پر حملہ کیا۔ اس تناظر میں کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک اسلامو فوبیا اور نسل پرستی میں ملوث انتہا پسند سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ بیرون ملک انتہا پسند 1,30,00,000,000 مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ مسلمان سب سے زیادہ پیار اور احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ ہم بے حرمتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی دنیا نے ہولوکاسٹ کے بارے میں کسی بھی منفی تبصرے پر پابندی لگائی۔ مغرب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ توہین رسالت کرنے والوں کے لیے یہی معیار اپنائیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پیغامات پھیلانے والوں کے لیے بھی سزا کا یہی معیار ہونا چاہیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ ٹولے نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ حکومت بوکھلا چکی ہے، ان کا احتساب اور کرپشن کا منترا پٹ چکا ہے۔ حکومت نے ایڈ ہاک پر نیا وزیر خزانہ لگا دیا ہے۔ جس ملک کا 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہوگا اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ ملک میں آزاد اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ سلیکشن کا عمل ختم ہونا چاہیے۔ ہم سلیکشن کے خلاف ہیں۔ سلیکشن کا عمل جب تک جاری رہے گا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ سڑکوں کو بلاک کرنے کا طریقہ کس نے شروع کیا تھا، کس نے پورا پاکستان بند کرانے کی باتیں کی تھیں۔ اگر کوئی مذہبی جماعت سیاسی طور پر متحرک ہونا چاہتی ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ سڑکوں کو بلاک کرنا جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ سعد رضوی کو بھی پیغام ہے، آپ نے جلاؤ گھیراؤ کا غلط راستہ اختیار کیا۔ جلاؤ گھیراؤ کر کے صرف ایک شخص کا داؤ لگ گیا تھا۔ ڈی ایچ کیو راولپنڈی کے دورے کے موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت حالات بہتر اور قابو میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ان کی ذات پر سیاست کرنا درست نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا تو قطعی غلط ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ایسے فتنے جن سے ملک کمزور ہو، دنیا میں ملک کی ساکھ متاثر
متاثر ہو ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ حکومت پاکستان اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً چاروں صوبوں کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتی ہے جنہوں نے اس فتنے کو ناکام بنایا۔ پاکستان دنیا کا 5ویں بڑے اور ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ افغانستان میں فتح یاب نہ ہو سکی، لیکن پاکستان نے ایسے عناصر کو شکست دی جن کے خلاف امریکہ نہ برد آزما تھا۔ پاکستان کی ریاست بالکل کمزور نہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ دور کر لے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اور مختلف نقطۂ نظر والوں کے موقف کو سنا جاتا ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ہم حکومت کو بلیک میل کر لیں گے یا حکومت کو طاقت کے زور پر زیر کریں گے تو اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مذہبی جماعت کے خلاف کارروائی اور اسے کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کسی ملک یا بین الاقوامی طاقت کے زور، ڈر یا دباؤ پر نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ ہماری اپنی حکومت کا تھا۔ اس فیصلے میں سب سے پہلے وزارت داخلہ، اس کے بعد ہر صوبے کی حکومت نے مل کر ایکشن لیا اور ثابت کیا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بیان پر ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جو لوگ شامل ہوتے ہیں، کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ جینوئن بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جو معاملہ ہے ہمارا اس وقت ایک جو مذہبی معاملہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا معاملہ ہے، وہ تو ہم سب کا ایک یکساں ہے، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جب تک ہماری جان و مال، ہماری آل و اولاد سے زیادہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پیاری نہ ہو تو ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 50 سے 59 سال تک کے افراد کی کرونا ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ 50 سے 59 سال تک کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کا آغاز 21 اپریل سے کیا جائے گا۔ اسد عمر نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں سے درخواست ہے کہ خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹرڈ کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 50 سے 59 سال تک کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ NCOC کے اجلاس میں کیا گیا۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافے کے بعد 1 مئی تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 1 مئی تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں محکمہ داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبے میں تمام دکانیں، مارکیٹ اور شاپنگ مالز سحری تا شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو تمام کاروباری سرگرمیاں، دکانیں، شاپنگ مالز، مارکیٹیں مکمل بند رہیں گی۔ تمام انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی ہوگی، جبکہ سینما گھر بھی بند رہیں گے۔ تاہم میڈیکل اسٹورز، بلڈ بینک، اسپتال اور پیٹرول پمپس 24 گھنٹے سروس جاری رکھ سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام ہوٹلز اور ریسٹورنٹ صرف ٹیک اوے سروس کے لیے کھلے رہیں گے۔ تمام پارکس مکمل بند رہیں گے اور صرف واکنگ یا ورزش کرنے والوں کے لیے اجازت ہوگی۔ تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں ملازمین گھروں سے ہی 50% کام کی ادائیگی کریں گے۔ T20 سیریز میں جنوبی افریقہ کے خلاف کامیابی کے بعد پلیئر آف دی سیریز بابر اعظم کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی اچھی کارکردگی نتائج میں جھلکتی ہے، تاہم سامنے آنے والی خامیوں کو آرام سے بیٹھ کر دور کرنے کی کوشش ہوگی۔ بابر اعظم نے سہولیات کی فراہمی پر جنوبی افریقی بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قرنطینہ سمیت دیگر تمام مسائل کے باوجود انہوں نے آن اور آف دی فیلڈ دورے کا بھرپور لطف اٹھایا۔ قومی کپتان کا کہنا تھا کہ شائقین کی عدم موجودگی میں انہیں سوشل میڈیا پر بھرپور سپورٹ حاصل رہی، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ سیٹ بیٹسمینوں کے آؤٹ ہونے کے بعد مڈل آرڈر پر جو دباؤ آیا اس پر لازمی کام کرنا ہوگا۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان سے روانہ ہوتے وقت انہوں نے سوچا تھا کہ 110% کارکردگی کے ساتھ سیریز جیتنا ہے اور شکر ہے کہ اسے ممکن بنانے میں کامیابی ملی۔